بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے ساتھ سفر کی حالت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا تفصیل کے ساتھ اور اس کے متعلقہ جو احکامات ہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جو آدمی سفر کرتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اس کے نماز والے وہ احکام نہیں ہیں جو ایک مقیم اور گھر پر رہنے والے کے ہیں۔ حالت سفر میں نماز کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تمہارا ارادہ سفر کا ہو اور تم سفر کے اندر ہو تو ایسی صورت میں نماز کی قصر کر لیا کرو۔ تو یہ اللہ نے احکامات قرآن کے اندر بھی نازل کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر فرمائے ہیں۔ آدمی مسافر کب بنتا ہے، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر وہ 78 کلومیٹر سے کم سفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں مسافر نہیں کہلائے گا، اس پر مقیم والے احکامات ہیں نماز کے وہی لاگو ہوں گے، سب مسافر والے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ 15 دن سے کم کی نیت کرتا ہے، جس شہر میں جا رہا ہے، جس جگہ جا رہا ہے، 15 دن سے کم کی اس کی نیت ہے کہ وہ 15 دن سے کم رہے گا، تو ایسی صورت کے اندر وہ مسافر کہلائے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی ہوگی تو وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ مقیم کہلائے گا اور اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ تو یہ دو شرطیں پایا جانا مسافر کے لیے ضروری ہے۔ ایک 78 کلومیٹر سفر طے کرے، اور دوسرا جس جگہ جا رہا ہے وہاں پر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ مسافر ہوگا۔ اب اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اس کے ذمے صرف فرائض اور واجب ہیں، باقی سنتیں اور نوافل اگر اس کے پاس وقت ہو تو وہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر وقت نہ ہو تو اس کے ذمے نہیں ہے۔ اور پھر جو فرائض ہیں ان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ نماز جن کے فرائض 4 رکعت ہیں وہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ 4 رکعتیں ادا نہیں کرے گا، 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ اور جو پہلے سے ہی 2 ہیں وہ 2 ہی رہیں گی، یا پہلے سے 3 ہیں وہ 3 ہی رہیں گی۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 ہیں، 2 فرض ہیں تو وہ 2 ہی پڑھے گا۔ ظہر کے 4 ہیں تو فرض، تو اس کے 4 کی بجائے 2 پڑھے گا۔ عصر کے 4 فرض ہیں تو 4 کی بجائے 2 پڑھے گا۔ مغرب کے 3 ہیں تو 3 ہی پڑھے گا، اور عشاء کے 4 فرض ہیں تو وہ 2 پڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وتر ہیں وہ بھی پڑھے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، اور واجب بھی ادا کرے گا یعنی وتر بھی ادا کرے گا، اور باقی سنن اور جو نوافل ہیں وہ اگر اس کے پاس وقت ہے تو پڑھ لے، اور اگر وقت نہیں ہے تو اس کے ذمہ نہیں ہے۔ مسافر سفر والی نماز کب سے ادا کرے گا؟ جب اس نے گھر سے ارادہ کیا اور اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور اپنے شہر سے باہر نکل گیا۔ ایسی صورت کے اندر اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو دوران سفر ہی وہ مسافر والی نماز ادا کرنا شروع کر دے گا۔ اور جہاں گیا ہے وہاں بھی اگر وہ مسافر ہے، 2 شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو ایسی حالت کے اندر اس کے ذمے مسافر والی ہی نماز ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ اپنے شہر میں واپس نہ لوٹ آئے۔ اپنے شہر کے اندر آیا، ایسی صورت کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، اپنے شہر میں پہنچ چکا ہے، تو ایسی صورت میں مسافر والی نماز نہیں پڑھے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا۔ ہاں، لیکن اگر اپنے شہر میں ابھی نہیں پہنچا، شہر سے باہر ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرے گا تو سفر والی ہی نماز ادا کرے گا، پوری نماز ادا کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال اس وقت ہے جب وہ اکیلے نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ سفر کی حالت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، فرائض جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ذمے پورے فرائض ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ کر سلام پھیر دے، یہ نہیں ہے۔ جماعت کی صورت کے اندر وہ پورے 4 ہی فرض پڑھے گا، 2 نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے اندر اور کچھ اس کے اندر مختلف مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جس جگہ گیا وہاں اس کا ارادہ تھا
کہ میرا یہ کام یا جس کام کے لیے گیا تھا کہ وہ کام میرا 10 دن میں، 12 دن میں، 14 دن میں ہو جائے گا، لیکن اس کا کام ان دنوں کے اندر نہ ہوا، بالآخر 15 دن بھی چلا گیا، 16 دن، 17 دن، 18 دن، مہینہ ہو گیا اس کا وہاں رہتے ہوئے، اس کا یہی تھا کہ آج یہ کام ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، اس کا ارادہ نہیں تھا 15 دن سے زیادہ رہنے کا، تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہی رہے گا، چاہے وہاں 10 سال ہی کیوں نہ گزار دے، جب تک وہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مسافر ہی کہلائے گا، چاہے 10 سال 15 سال گزر گئے، ہاں جب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اب یہاں پر جو ہے وہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہوں گا، تو ایسی صورت کے اندر اس پر سفر والی نماز نہیں ہوگی بلکہ پوری نماز ہوگی۔ ایک اور اس کے اندر کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ اور شہر کے اندر نوکری کرتا ہے اور شہر کے اندر جاتا ہے جہاں اس کو ہفتہ، بعض دفعہ 2 ہفتے 3 ہفتے رہنا پڑتا ہے، ایسی صورت کے اندر بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جس جگہ نوکری کر رہا ہے اس صاف ظاہر ہے کئی سال ہو گئے اس کو نوکری کرتے ہوئے، تو وہاں کون سی نماز ادا کرے گا؟ اس کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کا اپنے گھر میں واپسی کا ارادہ 15 دن یا 15 دن سے کم کا ہے کہ 15 دن سے پہلے وہ اپنے گھر واپس ضرور آئے گا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے ذمے جہاں وہ نوکری کر رہا ہے، جس شہر کے اندر رہ رہا ہے، وہ مسافر والی نماز اس کے ذمے ہوگی۔ ہاں اگر اس کو پتہ ہے کہ اس دفعہ میں نے 1 مہینہ پورا یہاں رہ کر پھر گھر واپس جانا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ پوری نماز ادا کرے گا، مسافر والی نماز ادا نہیں کرے گا۔ مسافر کی اگر نماز حالت سفر کے اندر کوئی قضا ہوگی، نہیں پڑھ سکا، وقت کی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکا ہو، تو ایسی صورت کے اندر جب وہ اپنے گھر واپس آئے گا یا جب اس نے سفر مکمل کر لیا، جس جگہ جانا تھا وہاں پہنچ گیا، اب اس قضا کو ادا کیسے کرے گا؟ تو جو نماز حالت سفر میں قضا ہوئی ہے وہ چاہے اپنے گھر واپس آ کر ادا کرے یا دوران سفر وقت ملنے پر ادا کرے، تو وہ سفر والی ہی نماز ادا کرے گا، یعنی کہ جو قضا کرنی ہے وہ سفر والی۔ مثال کے طور پر اس کی اگر ظہر کی نماز حالت سفر کے اندر رہ گئی، قضا ہو گئے، نہیں پڑھ سکا، وہ واپس گھر آ گیا یا جہاں اس نے جانا تھا وہاں پہنچ گیا، اس کے پاس وقت ہے اور وہ اس نماز کو قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ 2 رکعت ہی قضا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر آ کر اس کو 4 رکعت فرض پورے ادا کرے، نہیں، بلکہ اس کے ذمے ہی اس وقت 2 رکعت تھیں اور وہ قضا ہی اس کی 2 ہوئی ہیں، اس وجہ سے جب اس کی ادا کرے گا اس قضا کی تو 2 ہی کرے گا، 4 نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اگر اپنے گھر کے اندر، اپنے شہر کے اندر تھا، اس کی نماز کی قضا ہوگی، اب اس نے سفر کیا، سفر کرنے کے لیے جہاں اس نے جانا تھا وہاں پہنچا، اس شہر کے اندر اس کے پاس وقت ہے، کام نہیں تھا اور وہ فری تھا بالکل، ایسی حالت کے اندر اس نے چاہا کہ جو میری گھر کے اندر فلانی نماز رہ گئی تھی میں اس کی قضا کر لوں، ایسی صورت کے اندر جب اس کی قضا کرے گا تو پوری نماز کی قضا کرے گا، یعنی فرض جو اس کے ذمے پورے ہیں ان پوروں کی قضا کرے گا۔ حالت سفر کے اندر جو اس کی نماز، حالت سفر کے اندر جو اس کی نماز مقیم ہونے کی حالت میں رہ گئی تھی اس کی قضا پوری ہے، فرض اس کے پورے ادا کرے گا۔ تو یہ مسافر کے احکامات تھے۔ مسافر کو اللہ رب العزت نے جب چھوٹ دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے، یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں پوری نماز پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، یہ غلط ہوگا۔ اگر وہ پوری پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، گویا وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین جو ہے وہ نام ہے احکامات کو ماننے کا، دین اور اسلام نام ہے مان لینے کا۔ جس جگہ اللہ کا جو حکم آتا ہے، اللہ کے رسول کا جو حکم آتا ہے اس کو مان لینا، یہی دین ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، چلو میں پوری نماز پڑھ لوں، تو ایسی حالت میں اس کی پوری نماز درست نہیں ہوگی۔ حالت سفر کے اندر اس کو قصر نماز پڑھنا اس کے ذمہ ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور دوستوں کو شیئر کیجئے، انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کو بھی ثواب کے اندر، آپ بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔